بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا؟ کفار مکہ نے بہت زیادہ ناکامی کے بعد آخر کار آپ علیہ السلام پر جادو کرنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ جادو کے بلبوتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کا ایک خطرناک منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ عرب کے مشہور یہودی جادوگر لبید نے کسی نہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور سر کے چند بال حاصل کر لیے۔ لبید نے اس کنگھی پر اور بالوں پر جادو کا عمل کیا۔ پھر یہ سب کچھ زرواں کے قریب ایک ویراں کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ ساتھ ہی 11 گھانٹوں والی رسی کا ایک جادو شدہ ٹکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا بنایا ہوا ایک مومی پتلا بھی رکھ دیا گیا۔ اس پتلے میں جا بجا باریک سوئیاں چبو دی گئی تھی۔ جادو کا یہ عمل خاصا خطرناک ثابت ہوا، مگر یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کو بالکل متاثر نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور نمازیں پڑھاتے رہے اور لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے رہے، مگر آپ کی جسمانی زندگی اس مہلک جادو سے متاثر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب سا درد محسوس کرنے لگے، حافظہ کافی کمزور پڑنے لگا، وزن کم ہوتا گیا اور بینائی بھی خاصی متاثر ہوئی۔ تقریباً 1 سال یہی اذیت دہ تکلیف طاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجیب مصیبت سے نجات کے لیے بڑے خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شیطانی جادو کا قرآنی توڑ سمجھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ وہ چیزیں کنویں سے باہر نکالی جائیں اور معوذتین قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اس قرآنی عمل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت از سر نو حشاش بشاش ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو یہودی جادوگر کی اس بیہودہ حرکت کا پتہ چلا تو وہ اسے قتل کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر لبید کو بلا بھیجا اور نصیحت فرمائی کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو استعمال کرنا بہت بری حرکت ہے۔ یہاں 2 باتوں کی مختصر وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، جادو کا عمل ایک ذلیل حرکت ہے۔ لبید کا جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی پر اثر انداز ہونے میں بالکل ناکام رہا، صرف آپ کی ذاتی جسمانی زندگی عارضی طور پر متاثر ہو سکی، اور پھر جس طریقے سے اس کا علاج ہوا اس سے یہ بات بھی قطعی ثابت ہو گئی کہ قرآن حکیم ایک جامع ہدایت نامہ ہے اور اس میں جادو جیسی گندی مندی حرکتوں کا علاج بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس افسوسناک واقعے کے بیان سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ مسلمان سیرت نگار کس قدر عظیم مورخ تھے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لبید کا جادو ایک افسوسناک سانحہ ہے، مگر مسلمان مورخوں نے اسے بھی من و عن بیان کر ڈالا۔ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ ان کا انداز بیان کس قدر جامع اور حقیقت پسندانہ تھا۔